always appeal to Allah, always run back to Allah. اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کو مزید بہتر بنائیں. اس دنیا میں جتنے بھی اسکالرز ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب کو ملا بھی لیا جائے نا، ان کا دل، ان کا تقوی یوسف علیہ السلام سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کہ اللہ اگر آپ نے ان کا مکر اور فریب مجھ سے دور نہ کیا، اصبو الیہن، اے اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. ایمان والے اپنے دل کو، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، جب اپنے دل کو اللہ کی یاد سے نہیں بھرتے، اللہ کے ذکر سے نہیں بھرتے، اللہ کی محبت سے نہیں بھرتے، رسول اللہ کی محبت سے نہیں بھرتے، تو ہوتا کیا ہے؟ دوسری محبتیں گھر کر جاتی ہیں. کہ جب تمہیں کوئی عورت، کوئی خاتون بھری لگے تو اتنا فینٹسائز مت کرو کہ تم یہ سمجھ بیٹھو کہ وہ پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے، the first night، پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پرنس چارمنگ ہے وہ تو خراٹے مارتا ہے، اور سنڈریلا، آپ نے اس سنڈریلا کو پہلی دفعہ وداؤٹ فلٹرز دیکھا ہوتا ہے کہ تم اس بندے کو ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہو جو گناہ گار ہے. وہ بندہ آپ کے ساتھ کیسے لوئل ہو سکتا ہے جبکہ اس بندے نے اس ذات کو دھوکہ دیا ہے جو کہ آلریڈی اس پر اتنا مہربان ہے. اور ان جنرل ٹرمز، جب ہم میڈیکل ٹرمز میں بات کریں، جو بھی بیکٹیریا یا وائرس بندے کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے وہ سکن سے ہوتے ہوئے بندے کے اندر جاتا ہے. تو جو سکن ہے وہ سب سے پہلا بیریئر ہے، وہ پروٹیکٹیو لیئر ہے، وہ بیکٹیریا سے، وائرسز سے بندے کو بچاتی ہیں. سملرلی جو قرآن مجید ہے وہ بھی پروٹیکٹیو لیئر ہے. جب بندہ اس پروٹیکٹیو لیئر کو اتار دیتا ہے، سائڈ پہ کر دیتا ہے، تو then it becomes very easy for that virus or that bacteria to go inside your body. How many points have we covered so far? 3. Okay. Fourth one. Always appeal to Allah. Always run back to Allah. اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کو مزید بہتر بنائیں، اسٹرانگ سے اسٹرانگر بنانے کی کوشش کریں. اچھا، دس پوائنٹ از ویری پاورفل. کبھی کبھار بندہ جب دین پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی نمازیں بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ فرائض ادا کر رہا ہے، سنتیں بھی پڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ قیام اللیل بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید بھی پڑھتا ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا پریکٹسنگ مسلم، ہی از اے پریکٹسنگ مسلم. اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ جو فتنے ہیں نا دنیا کے، وہ مجھے افیکٹ نہیں کر سکتے. اور جو ٹاپک ہے ہمارا خواتین کا فتنہ، ایٹ لیسٹ I'll be protected by it because I'm practicing. میں تو already اچھے کام کر رہا ہوں. یہ بات آپ جان لیں dear brothers، اس دنیا میں جتنے بھی اسکالرز ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب کو ملا بھی لیا جائے نا، ان کا دل، ان کا تقوی یوسف علیہ السلام سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو یہ کہنا ہی پڑا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اللہ اکبر. اب دیکھیں، ان کے سامنے ایک ایسی آپشن ہے، اس میں بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے، میں جیل کو آپٹ کروں گا اس چیز سے جس کی طرف یہ خواتین مجھے بلا رہی ہیں. اور دیکھیں، یہ صرف عزیز کی بیوی نہیں تھی جو بلا رہی تھی، اپنی طرف مائل کر رہی تھی. یدعوننی الی، اگر وہ صرف خاتون ہوتی جو بلا رہی ہوتی، عزیز کی بیوی، تو کیا ہوتا؟ تدعو، یہ فعل آتا. یدعون کا مطلب یہ ہے کہ all the elite women of Egypt, they were calling Yusuf, let's have fun. والعیاذ باللہ. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے ان کا مکر اور فریب مجھ سے دور نہ کیا، اصبو الیہن، اے اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. He didn't say یا اللہ I'm alright, I'm your prophet، مجھے کیا ہو سکتا ہے، میں تو اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی ہوں، I have this badge of honor، مجھے کچھ نہیں ہوگا. نہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کیا.
اور انہوں نے اس فتنے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا. اگر انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا تو آج کے جو نوجوان ہیں, جو مرد ہیں, what do you say, what would you say about them؟ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا, یہ اللہ میں بھٹک جاؤں گا, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. تو this is what you have to understand کہ یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. So you always have to turn back to Allah, یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور ابن عباس کے بارے میں آتا ہے جو اس امت کے مفسر ہیں, قرآن مجید کے مفسر ہیں. حج کا سیزن ہے اور وہ نا حج کے لیے ٹریول کر رہے تھے, تو راستے میں نا ایک ان کو نوجوان ملتا ہے, اور نوجوان کی حالت اتنی خستہ ہوتی ہے, جیسے انگلش میں وہ محاورہ ہوتا ہے نا کہ ہی واز اسکن آن بونز, یعنی بس وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا. تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے, یہ اتنا بیمار کیسے ہو گیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا, قالوا به عشق, اس کو عشق کی بیماری لگ گئی ہے. اور ایک اور بات ہونا سائیڈ نوٹ, دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا عشق, یہ اسلامک ورڈ نہیں ہے, اور اس لفظ کی نیگیٹو کونوٹیشن ہے. یعنی کوئی بھی سمجھدار شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ مجھے اپنی والدہ سے عشق ہے. Nobody would say that. Nobody would say کہ جی مجھے اپنی بہن سے عشق ہے, right? So now you get the point here کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ ٹھیک لفظ نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ قالوا به عشق, اس کو عشق کی بیماری ہے. اور یہ بات بھی آپ جان لیں, جب کسی انسان کے دل میں ویکیوم ہوتا ہے, دیکھیں آفٹر آل وی آر ہیومن بینگس, ہمارے اندر جذبات ہیں, وی آر ناٹ اینیملس. ایک بندے نے اگر کوئی پیٹ بھی پالا ہونا, کوئی پالتو جانور ہے, اور کچھ عرصہ وہ اپنے جانور کے ساتھ گزار لے, جب وہ بھی اس دنیا سے جائے گا نا وہ جانور, تو اس کو دکھ ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ مہینوں کا نہیں سالوں سال کا جو ہے آپ کا ریلیشن ہے یا ایموشنل ایفیلیشن ہے, تو جب بریک اپ ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے بندے کو کیا ہوتا ہے, ہارٹ بریک جب ہوتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. اور اس کا ایک جو لفظ ہے بڑا کامنلی آج ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ بندہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے, ہی سو اسٹریس, اس کے ساتھ یہ کام ہو گیا ہے. ناؤ امیجن ابن عباس کو جب یہ پتا چلتا ہے رضی اللہ عنہما کہ اس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے, یہ اتنا جو ہے ڈپریسڈ ہو چکا ہوا ہے, اور واقعی یہ حقیقت ہے. when you have a vacuum in your heart, جب ایمان والے اپنے دل کو, جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, جب اپنے دل کو اللہ کی یاد سے نہیں بھرتے, اللہ کے ذکر سے نہیں بھرتے, اللہ کی محبت سے نہیں بھرتے, رسول اللہ کی محبت سے نہیں بھرتے, تو ہوتا کیا ہے, دوسری محبتیں گھر کر جاتی ہیں. تو ابن عباس کو اتنا شوق لگا, انہوں نے اپنے حج کو کنٹینیو کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو عرفہ کا دن ہے, جو کہ کرکس ہے حج کا, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جتنے انسانوں کو, جتنی روحوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں, کسی اور دن نہیں کرتے. It means this is your opportunity. یہ دن آپ کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کریں. ابن عباس کے بارے میں آتا ہے اس دن عرفہ کے دن ابن عباس کی صرف ایک ہی دعا تھی, اللہم انی اعوذ بک من العشق, اے اللہ میں اس بیماری سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. It's a big problem. تو ابن عباس نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. یعنی کوئی بھی اپنے آپ کو نا, اپنے ایمان کو اوور ایسٹیمیٹ نہ کرے. You always have to be humble. یعنی ہمیشہ آپ جو ہے نا شیطان کے حملے کو بھی کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. تو you always have to be prepared, اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بچا کے رکھیں. اور بہت ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی, اینڈ اسپیشلی جو صبح اور شام کے اذکار ہیں, اس کو کبھی نہ آپ بھولیں. صبح اور شام کے اذکار, اور جو اذکار ہیں سونے سے پہلے. حسن المسلم ایک بکلیٹ ہے, یہ تو پاکٹ سائز بھی آ جاتی ہے اب تو, اس کی ایپ بھی اویلیبل ہے. تو ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کے ہارڈلی 5 سے 10 منٹ لگیں گے. صبح بھی اور شام بھی آپ یہ ذکر کریں تو انشاءاللہ you will be protected by this fitna. So number 5,
ٹو ایووک ڈسگسٹ، یعنی اپنے آپ کو نا اس فینٹیسی سے باہر نکالیں، اتنا فینٹیسائز مت کریں، ریالٹی کی طرف آئیں. تو اس حوالے سے ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا ایک قول ہے اذا اعجبتک امرأة فتذکر مناتنها، اذا اعجبتک امرأة فتذکر مناتنها، which means is کہ جب تمہیں کوئی عورت، کوئی خاتون بھری لگے تو اتنا فینٹیسائز مت کرو کہ تم یہ سمجھ بیٹھو کہ وہ پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. اور دو چیزیں انہوں نے گنوائی. نمبر ون، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جسٹ لائک ایوری ہیومن بینگ، جیسے when you talk about a toddler or an infant، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو یہ ماں ہی ہے، والدہ ہی ہے جو اس کے ڈائپر چینج کرتی ہے. اور جب وائف کہے نا ہسبینڈ کو کہ ذرا آپ اس بار ذرا یہ کام کر لیں، آپ ذرا اس ثواب کا کام کر لیں، تو خاوند کہتا ہے کہ نہیں پلیز آپ ہی کرو یہ، رائٹ؟ اٹس ڈسکسٹنگ فار دا ہسبینڈ. یہ ماں ہی کر سکتی، اس لیے ماں کا درجہ بہت اوپر ہے. سملرلی what ابن مسعود is trying to say is کہ اتنا فینٹیسائز مت کرو، یہ سمجھ لو کہ we all have biological functions. As you go and attend the call of nature, the other person goes as well. جتنا آپ کے لیے وہ ڈسگسٹنگ ہے تو جب وہ بندہ جاتا ہے اس کے لیے بھی وہی ڈسگسٹنگ ہے. اور یہ بات بھی آپ جان لو کہ شادی سے پہلے جو بندہ اتنا فینٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ جی ایز اف کہ اس بندے کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے the first night پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پرنس چارمنگ ہے وہ تو خراٹے مارتا ہے. اور سنڈریلا، آپ نے اس سنڈریلا کو پہلی دفعہ وداؤٹ فلٹرز دیکھا ہوتا ہے. فلٹرز میں تو آپ وہ پمپلز بھی ہائڈ کر دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں those pinkish lips and all، وہ بڑے کرنج قسم کے جو فلٹرز آئے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں نا آپ چھپا لیتے ہو. لیکن شادی کے بعد تو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بالوں کا حال بے حال ہوا ہوتا ہے. سو you are exposed in that sense. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا فینٹیسائز مت کرو کہ یعنی you are so much fixated on an illusion of perfection کہ یہ بندہ بس پرفیکٹ ہے. تو اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالو. اچھا، اور اس سے امپورٹنٹ بات وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھ جاؤ کہ اس بندے کے اندر ایک بہت بری ٹریٹ ہے، اس کے کیریکٹر میں نا ایک بہت بڑا داغ ہے. وہ کیا ہے کہ تم اس بندے کو ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہو جو گناہ گار ہے؟ وہ بندہ آپ کے ساتھ کیسے لوئل ہو سکتا ہے جبکہ اس بندے نے اس ذات کو دھوکہ دیا ہے جو کہ آلریڈی اس پر اتنا مہربان ہے، یہ بندہ اتنی نعمتیں انجوائے کر رہا ہے اور یہ آلریڈی اس ذات کے ساتھ ڈس لوئل ہے. تو تم کیسے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تمہارے ساتھ لوئلٹی کے ساتھ ساری زندگی بتائے گا؟ سو کوئکلی وہ دو پوائنٹ میں دوبارہ جو ہے شیئر کرتا ہوں، پھر ہم آگے جائیں گے.